بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان معین عباسی۔ اس وقت ہم موجود ہیں ایک نئی جگہ پر، ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ ان کا تعلق ہے کھن بانڈی سے، رہنما ہے مسلم کانفرنس کے اور امیدوار اسمبلی حلقہ 4۔ ان کا نام ہے تصور عباس موسوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معین عباسی صاحب، میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، چینل 4 کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور میری گزارشات کو آپ سنیں گے اور اس کو بذریعہ انٹرویو باقی لوگوں تک، دوستوں تک، ساتھیوں تک پہنچائیں گے۔ میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہم آج آپ سے باتیں کریں گے حلقہ 4 کے مسائل کے متعلق، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی آخر آپ نے سماجی کام چھوڑ کر سیاست کی طرف آگے اور عملی طور پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا؟ جی، اس میں بات یہ ہے کہ میں نے 2006 میں تقریباً باضابطہ سیاسی کام کاج شروع کیا، تو اب الیکشن لڑنے کے لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارے حلقے میں خلا ہے بہت زیادہ۔ جس طرح سے لوگوں کے کام کاج ہونے چاہیے، سیاست چونکہ مسلم کانفرنس کا نظریہ ہے کہ سیاست عبادت ہے، ویسے بھی سیاست کو سیاسی لوگ عبادت سمجھ کے ہی کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کے کام کاج کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ سیاست کے ذریعے لوگوں کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ حلقے میں جو خلا ہے اس کو پر کیا جائے۔ یہاں پہ جو برادری کے نام پہ جو سیاست کی جاتی ہے اور مختلف ہتھکنڈے سیاست کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس سے پاک ایک سیاسی کام کاج کیا جائے اور لوگوں کو ایک نیا سیاسی ماحول دیا جائے جس میں لوگوں کے کام کاج بھی کیے جا سکیں اور لوگوں کے لیے بہتر روزگار کے مواقع پیدا کیے۔ آپ اپنا بتائیں کہ آپ مسلم کانفرنس کے ساتھ آپ کی کب سے وابستگی ہے؟ میں نے جو باضابطہ، ویسے بطور ووٹر تو ووٹ کا اندراج بہت عرصے سے ہے، لیکن باضابطہ سیاسی کام کاج کا آغاز میں نے مسلم کانفرنس سے ہی کیا ہے۔ اور میں اکثر اپنے سیاسی دوستوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ میں بائی چوائس مسلم کانفرنس ہی ہوں۔ بہت سارے دوست ہمارے جو ہیں وہ بائی برتھ، ان کے آباء و اجداد مسلم کانفرنس ہی تھے، تو ہمارا سارا خاندان پیپلز پارٹی کا بنیادی طور پہ میں نے اور میرے باقی فیملی ممبرز نے، ہم نے اپنی چوائس سے مسلم کانفرنس میں شمولیت اختیار کی ہے 2006 میں، اور اس کے بعد الحمدللہ مسلم کانفرنس سے ہی وابستہ ہے۔ مسلم کانفرنس کی کوئی خاص وجہ جو ابھی تک آپ اس جماعت سے وابستہ ہیں؟ میرے خیال میں آزاد کشمیر میں جتنی سلجھی ہوئی، جتنی باصلاحیت اور جتنی بہترین قیادت مسلم کانفرنس کے پاس ہے، وہ آزاد کشمیر میں کسی بھی سیاسی جماعت کو نصیب نہیں ہوئی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں امیدوار اسمبلی ہوں حلقہ 4 سے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت آپ کو ٹکٹ دے گی؟ یقینی طور پہ مسلم کانفرنس چونکہ سرمایہ داروں کی جماعت نہیں ہے، مسلم کانفرنس آزاد کشمیر کی واحد جماعت ہے کہ جو کارکنوں کا بہت خیال رکھنے والی جماعت ہے۔ یقینی طور پہ میں مسلم کانفرنس کا کارکن ہوں نظریاتی، اور مجھے یقین ہے کہ جماعت انشاءاللہ ٹکٹ دے گی۔ یہ جو جماعت ہے مسلم کانفرنس یا کوئی بھی جماعت ہے، وہ کس وجہ پر اپنے کارکن کو ٹکٹ دیتی ہے؟ ساری سیاسی جماعتیں کام کاج دیکھتی ہیں، بعض سیاسی جماعتوں کا طریقہ کار مختلف ہے۔ مسلم کانفرنس میں کارکنوں کے کام کاج کو دیکھا جاتا ہے، ان کے ووٹ بینک کو دیکھا جاتا ہے، ان کی صلاحیتوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کی بنیاد پہ مسلم کانفرنس میں ٹکٹ دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس حلقہ سے الیکشن ون کر کے اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو آپ حلقہ کے کون سے مسائل ہیں جن کو آپ اجاگر کریں گے اور ترجیح بنیادوں پر حل کروانے کی کوشش کریں گے؟ یہ عباسی صاحب، بنیادی طور پہ یہ جو حلقہ 4 ابھی، یہ چونکہ سارا حلقہ 6 تھا شالا باغ سے لیپا تک، تو ابھی اس کے 2 حلقے ہوئے ہیں جب سے یہ تقسیم ہوا ہے۔ یہ بہت دشوار گزار حلقہ ہے یہ اب بھی، تو یہاں پہ 2-4 چیزیں جو ہیں وہ بہت مشکل ہیں، وہ اس وقت تک کوئی بھی نہیں کر سکا۔ ایک تو اسپتالوں کا نظام ہمارے حلقے میں بالکل نہیں ہے۔ بیماریوں میں جب لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو ان کو 6, 8, 10 فٹ پیدل اتر کے پہاڑوں سے نیچے آنا پڑتا ہے، اور یہاں جس وقت وہ آتے ہیں تو یہاں پہ جو BHUs ہیں یا باقی ہاسپٹلس ہیں گاؤں میں کہیں بنے ہوئے، جس طرح کھن بانڈی میں بھی ایک موجود ہے، تو وہاں پہ دوائی کے نام پہ ڈسپرین کی کوئی ٹیبلٹ بھی موجود نہیں ہوتی۔ اس کے بعد بجلی کا جو معاملہ ہے، ہمارے سارے مظفر آباد ڈویژن کے لیے یہ بہت مشکل، اور ہمارے حلقے میں بجلی کا معاملہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ شیڈول سے ہٹ کے بہت زیادہ کی جاتی ہے، اوور بلنگ کی جاتی ہے۔ تعلیم کا معاملہ جو ہے، پچھلی جو گورنمنٹ تھی ابتدا میں تو بڑے نعرے اس کے بارے میں لگائے گئے کہ ہم تعلیم کے نظام کو بہت ٹھیک کریں گے، بائیو میٹرک نظام سارے اسکولوں میں ہم
لانچ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑ سکا. ہمارے جتنے بھی سرکاری اسکول ہیں، چونکہ ہماری 91ویں کلاس جو ہے وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں ہی سرکاری اسکولوں میں ہی بھیجتی ہے. موجودہ حکومت کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ یہ سوال جو ہے اس کا میں جواب آپ کو انتہائی مختصر دوں گا کہ ہمارے حلقے میں جو وزیر ہیں انہوں نے مخصوص لوگوں کے مخصوص کام ضرور کیے ہیں، لیکن کوئی اتنا اچھا تاثر نہیں دے سکے وہ جس طرح کی ان سے امیدیں وابستہ تھیں کہ وہ حلقے میں کام کاج کریں گے. چونکہ وہ ایک نئے سیاسی آدمی تھے تو لوگوں کو بہت زیادہ توقعات وابستہ تھیں، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کے اپنے بہت سارے کارکن ان کے ساتھ ناراض ہیں اور ان سے نالاں ہیں، چونکہ وہ مخصوص کاموں کو انہوں نے فوکس کیا اور مخصوص لوگوں کے لیے فوکس کیا، انہوں نے اس سے باہر نہیں جا سکے. جو وزیر اعظم ہیں فاروق حیدر خان صاحب، یہ جب آئے تھے اقتدار میں یہ ایک نعرہ لے کر آئے تھے کہ ہم آزاد کشمیر کی قسمت کو بدل کر رکھ دیں گے، لیکن اب جب عوام ان کی کارکردگی دیکھتی ہے تو عوام ان سے مایوس ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اقتدار کی دوڑ میں دوبارہ شامل ہوں گے؟ کیا یہ وزیر اعظم کی کرسی کی دوڑ میں شامل ہوں گے دوبارہ؟ اس میں عباسی صاحب گزارش یہ ہے کہ اقتدار کی کرسی میں تو جو یہاں پہ پارٹیز ہیں ان کے جتنے بھی صدور ہیں وہ ظاہر ہے شامل رہیں گے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اقتدار کے اوپر وہ اقتدار تک وہ پہنچ سکتے ہیں تو دلی بہت دور ہے. اب نون لیگ کا اگلا جو 2021 کا الیکشن ہے، آزاد کشمیر میں 2 سے 3 سیٹوں کے اوپر نون لیگ نہیں جائے گی. جس طرح سے انہوں نے یہاں پہ میرٹ کے نام پہ ظلم کیا ہے، لوگوں کا استحصال کیا ہے، ریاست کے وسائل کو انہوں نے بے تاشا بے دردی سے لوٹا ہے، تو اندھیر نگری رہی ہے یہاں پہ. آپ سیاست میں آئے، اس وقت ہم آپ کے آبائی گاؤں میں موجود ہیں. آپ یہ بتائیں کہ سیاست میں آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ جی، سیاست میں میرے رول ماڈل یقینی طور پہ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب ہیں. انہوں نے جس طرح سے دین کو، تقوی کو، سیاست کو آزاد کشمیر کی تاریخ میں رواج دیا ہے، میرے خیال میں ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اتنی قداور کوئی شخصیت نہیں ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو تقوی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت کا ذریعہ بنایا. پروگرام تو ہمارا کافی کوئی سیریس ہو گیا، کچھ ہلکی پھلکی مزاح کی بات کر لی جائے اگر آپ سے اجازت ہے؟ جی ضرور. ادب سے لگاؤ ہے؟ جی یقینی طور پہ مختلف شعراء کو، مختلف مصنفین کو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں. کوئی ایک شعر سنا دیں. شعر اس طرح سے زبانی یاد رہنے ذرا مشکل ہوتا ہے. ایک شعر ہے ہندوستان کے ایک جوان شاعر ہیں، ہمارے مسلم شاعر ہیں، عمران پرتاپ گری. ان کا شعر ہے، وہ میں بہت دفعہ سنا بھی میں نے اور اس کو میں اکثر جگہوں پہ سنا بھی دیتا ہوں دوستوں کو. ایک ہو جائیے کوئی چارہ نہیں، ظالموں کی حکومت دوبارہ نہیں، سچ کا جگنو اکیلا بہت ہے مگر جھوٹ کا کوئی سورج گوارا نہیں. یہ ان کی ایک پوری لمبی غزل ہے، اس کا یہ حصہ مجھے بہت پسند ہے، اس کو میں اکثر سنتا ہوں. زبردست. اگر آپ سیاست دان نہ ہوتے، سیاست میں نہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اگر سیاسی کام کاج نہ کرتا تو یقینی طور پہ میں ایک سماجی ورکر ہوتا، چونکہ لوگوں کی خدمت کا جذبہ جو ہے وہ میرے اندر موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ میں اکثر دوستوں میں جو بات کہتا ہوں کہ ہمارا جو نماز روزہ ہے، ہم جو عبادات کرتے ہیں، ان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور علماء نے بھی یہی کہا ہے کہ ان چیزوں کو اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے تو وہ غفور الرحیم ہے، معاف کر سکتا ہے. تو انسانوں کے حقوق جو ہے وہ معاف نہیں کیے جا سکتے. معاشرے میں چونکہ ہم معاشرتی جانور ہیں، ہم ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور بہترین مخلوق انسان کو پیدا کیا ہے، تو ہم افضل اسی لیے. وہ اس کے متعلقہ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے، میں وہ ضرور آپ کو. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے. یہ انسان کی جو فضیلت ہے. تو سماجی کام کاج کا یقینی طور پہ میرے اندر جذبہ موجود ہے. یہ جو پاکستان میں پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں، روڈوں پہ آ رہے ہیں، مریم صاحبہ بھی آ رہی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں پاکستان کے جو جلسے ہیں اس کا کیا اثر پڑے گا آئندہ الیکشن میں؟ اس کا کوئی اتنا خاص اثر نہیں پڑنا. آپ غیر ریاستی جماعتوں پر تنقید کر رہے ہیں. جو ریاست کی جماعت ہے مسلم کانفرنس، 40 سال تک اس جماعت نے آزاد کشمیر پر حکومت کی، تو آخر کیا وجہ ہوئی کہ یہ جماعت فوراً سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی؟ تفصیلی جواب بنتا ہے. میں مختصراً آپ کو یہ گزارش کروں کہ پاکستان کے بعد ناعاقبت اندیش سیاسی کھڑپینچوں نے جس وقت یہ محسوس کیا کہ ہم آزاد کشمیر کے جغرافیے کو تبدیل کریں گے،
تو اس میں ہمیں مزاحمت جو ہے وہ مسلم کانفرنس کرے گی، مسلم کانفرنس کی قیادت کرے گی. جس طرح ابھی جی بی کو صوبہ بنانے کے لیے جی بی کے الیکشن سے پہلے بات ہوئی کہ ان کو آئینی صوبہ بنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، تو پورے آزاد کشمیر سے صرف ایک ہی آواز تھی اور بہت توانا آواز تھی قائد مسلم کانفرنس جناب سردار عتیق احمد خان صاحب کی. انہوں نے اس کے اوپر سٹینڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ریزسٹ کریں گے، ہم اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے، ہم آزاد کشمیر کا جو جغرافیہ ہے اس کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو مسلم کانفرنس کو اب توڑنے کے لیے بعض ہمارے مسلم کانفرنسی نادان دوست جو ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مسلم کانفرنس کو توڑنے میں خدا نہ خواستہ کوئی قائد مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان صاحب کا کوئی ہاتھ ہے یا کوئی اقتدار کا معاملہ تھا. ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی. یہ بنیادی طور پہ بات یہ تھی کہ پاکستان کے ناقبت اندیش کچھ سیاسی کھڑپینچوں کو یہ لگتا تھا کہ ہم نے آنے والے وقت میں آزاد کشمیر کا جو جغرافیہ اس کو چینج کرنا ہے، آزاد کشمیر کو ہم نے اپنی کالونی بنانا ہے، آزاد کشمیر کے اوپر ہم نے اپنے اختیار کو زیادہ مضبوط کرنا ہے. اس کے لیے سازش کر کے یہاں پہ کچھ اور جماعتوں کو یہاں پہ لانچ کیا گیا اور ہماری سادہ لو جو عوام ہے اس کو بہکا کے مسلم کانفرنس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا. تو مسلم کانفرنس کو توڑنے میں بعض ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں جو اس وقت اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جن سے عوام اس وقت شدید نفرت کا اظہار کر رہی ہے ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کا کردار ہے کہ جنہوں نے مسلم کانفرنس کو توڑا ہے اقتدار تک پہنچنے کے لیے. اگر پی ٹی آئی اور مسلم کانفرنس کا اتحاد ہو جاتا ہے تو کیا عتیق صاحب یا مسلم کانفرنس گلگت بلتستان کی حمایت کرے گی صوبہ بننے میں؟ میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اتحاد کی بات بہت قبل از وقت ہے. اگر اتحاد ہو بھی جائے تو مسلم کانفرنس آزاد کشمیر میں آنے والے الیکشن کے معاملے میں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کی کوئی بات ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میرا جو خیال ہے، میرا جو تجربہ ہے مسلم کانفرنس کی قیادت کے بارے میں، جو مجھے سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم کانفرنس کی قیادت کبھی بھی اپنے نظریات پہ، اپنی سوچ پہ کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتی. اگر مسلم کانفرنس کمپرومائز کر کے چلتی تو آج مسلم کانفرنس کو اتنا کمزور نہ کیا جا سکتا. مسلم کانفرنس کی قیادت جو ہے وہ ناجائز باتوں کو کبھی بھی نہیں مانتی. آزاد کشمیر میں آئندہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کس کی حکومت بنے گی؟ جی نارملی ہوتا ہے اسی طرح سے ہے کہ وفاق میں جس کی گورنمنٹ ہو آزاد کشمیر میں وہی حکومت بنتی ہے، چونکہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ تعمیر و ترقی کا پہیہ تبھی چلے گا کہ وفاق کے ساتھ ہم آہنگ رہے آزاد کشمیر کی حکومت. آخر کیا وجہ ہے لوگ یہاں پہ ذہنی غلام ہے کہ وفاق کو دیکھ کے آزاد کشمیر میں حکومت بنائیں گے؟ اگر آپ کی بات بہت خوبصورت ہے. اگر ایسا ہو جائے اللہ تعالی ہمیں اتنا عقل اور شعور عطا کرے کہ ہم آزاد کشمیر کی جو ریاستی جماعت ہے اس کو مضبوط کریں. آپ یہ دیکھیں گے کہ مجاہد اول نے بہت آہستہ آہستہ حکومت پاکستان سے آزاد کشمیر کے لیے بہت سارے اختیارات لیے اور بہت ساری چیزوں کو آہستہ آہستہ اس سٹیج پہ لے کے گئے کہ آزاد کشمیر کے لوگ بااختیار ہو گئے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جس وقت وفاق کی کسی حکومت کی جو جماعت یہاں پہ وہ بناتے ہیں اپنی پارٹی کی، ان کی جس وقت یہاں پہ گورنمنٹ ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو ان کو تسلیم کرنا ہوتا ہے. تو مسلم کانفرنس جو ہے وہ ریاست کی جماعت ہے. مسلم کانفرنس ریاست کے لوگوں کی آواز ہے اور بہت توانا آواز ہے، اسی لیے اس کو میں نے پہلے گزارش کیا کہ اس کو کمزور کرنے کی سازش کی. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دیکھتے رہیے کشمیر پوائنٹ. اپنے میزبان معین عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.